Honorable Senator Rana Makbul sir. Thank you, Janab Chairman. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul min lisani wa yafqahu qawli. बात मुख्तसर होगी सर. हम खुश आमदेद कहते हैं वज़ीर ख़ज़ाना को, जो अभी एक नया ताज़ा ब्लैक वारंट लेके आ गए हैं. इस ब्लैक वारंट के आप नताइज देखेंगे क्या है. अभी हिदायतुल्लाह साहब ने फरमाया ऑटोमन एम्पायर कैसे डिस्ट्रॉय हुई थी, इसी तरह की पॉलिसीज़ की वजह से हुई थी. तो ये उसका रेप्लिका है. जब आपने अपना सारा कुछ IMF के स्पुर्द कर दिया तो क्या हाल होगा. वो कहते हैं नहीं जी, कौमें फ़रोख्तंद बेचे अर्ज़ां फ़रोख्तंद. कौम को बेचा है लेकिन कितना सस्ता बेच दिया है. इसलिए मैं समझता हूँ अब खुदा हमारी मदद करेगा. आपको याद होगा कि जनाब वज़ीर ख़ज़ाना पिछले बजट से चंद रोज़ पहले वज़ीर ख़ज़ाना बने थे. उससे एक हफ़्ता 10 दिन, डॉक्टर साहब, उससे एक हफ़्ता 10 दिन पहले उनका एक बयान छपा था. उन्होंने कहा कि मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया गया है, अब ये काबिल इस्लाह नहीं है. जब वो 10 दिन बाद वज़ीर ख़ज़ाना बने तो 4-5 दिन के बाद उनको ये कशफ हुआ कि मईशत तो बहुत बेहतर हो गई है. पहले ये 1.2 पे थी, अब अचानक वो DGP जो है, वो जो अपना होती है जो शरे ग्रोथ, वो 4% पे पहुंच गई. तो ये हैरान कुन बात थी. मुझे याद आ गई वो बात जब पिछले ज़मानों में ये लेकिन जो ऐसे लेक कहा जाता था, तो जो हुकूमतें बदलते थे साथ साथ चलते रहते थे. तो वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने भी बहुत सारी हुकूमतों के साथ काम किया है, तो सभी की तारीफ़ और तौसीफ़ भी की है. तो मीर ने कहा था कि फ़कीह शहर ने किबला बदला, फ़कीह शहर ने किबला बदला, लेक खुतबे की वही रवानी. तो खुतबा उसी तरह जारी व सारी है. आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस डेथ वारंट के नतीजे में हमारे बच्चों का क्या हाल होगा. उनका दूध बंद कर दिया गया है, माँओं के लाल दूध के कतरे को तड़पते हैं. बूढ़े जो हैं वो दवाई न होने की वजह से मौत का शिकार होते जा रहे हैं. ये बजट जो है, ये बजट ऑफ इन्फेंटिसाइड है. ये बच्चों के किताल का बजट है, बूढ़ों के किताल का बजट है. खुदा के लिए को होश के नाखून लें. आप हमेशा क्रिटिसाइज तो करते हैं मियाँ नवाज शरीफ को, लेकिन आप में वो हिम्मत हो तो शायद ये सूरत हाल पैदा ना हो. आपको याद होगा 1998 में जब डेटोनेशन हुई, जब मुशाहिद साहब जब डेटोनेशन हुई, आप ही के कहने पे जब आपने उनको कहा था और इंस्पायर किया था कि कड़ाके कर दो, हाँ जी, और बॉम्ब को जो है वो एक्सप्लोड करो, तो 5 धमाकों के सामने 6 धमाके जब किए गए तो सूरत हाल बदली. उसके लिए क्या ऑफर्स की गई, क्लिंटन ने बराह रास्त की, हर तरह का प्रेशर आया, लेकिन $5 बिलियन. लेकिन उस वक्त के लीडर मियाँ नवाज शरीफ ने कहा नहीं, मैं अपनी कौम को जवाबदेह हूँ, मैं ये नहीं मानूंगा. उन्होंने इनकार किया और इस मुल्क को एक एटॉमिक कैपेबिलिटी दी, एक डिफेंस इम्प्रेग्नेबिलिटी दी. यही वजह है कि हम अब जिंदा हैं, वरना हिंदुस्तान हमको इस्त्री कर देता. बड़े लीडर्स की ये कंट्रीब्यूशन होती है. बड़े लीडर ये नहीं होते कि हर दर के ऊपर झुकें, बड़क ज़रूर लगाएं और झुकते जाएं और हर चीज़ को जो है कॉम्प्रोमाइज़ करते जाएं. ये नामुनासिब रवैया है. आपको पता ही है कि क्या हालात होते जा रहे हैं गरीबों के. अभी पिंड दादर खान में जो हमारे मिनिस्टर इतलात का एरिया है, क्या हुआ, एक माँ ने गुर्बत की वजह से अपनी 3 बेटियों को कत्ल कर दिया. अपने आप को भी कत्ल करने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब ना हो सकी.
تو یہ کیا انڈیکیٹ کرتا ہے؟ 1000 بچے جو پیدا ہوتے ہیں صرف میل نیوٹریشن کی وجہ سے، دودھ نہ ملنے کی وجہ سے، خوراک نہ ملنے کی وجہ سے 137 اس میں سے وہ جو ہیں فوت ہو جاتے ہیں. یہ ہماری ٹریجک سچویشن ہے. اس لیے مہربانی کر کے یہ جو بجٹ والی بات جو ہے اس کو دوبارہ غور کرنا چاہیے اور کبھی بھی اس پہ نہیں سوچنا چاہیے. یہ بجٹ جو ہے اس کا واپس ہونا ضروری ہے. اس بجٹ کو کسی صورت پہ، یہ منی بجٹ جو ہے پاس نہیں ہونا چاہیے. یہ قوم کی غیرت، عزت اور ہوش مندی کا سوال ہے. اگر ہم نے اس بجٹ کو پاس کیا تو یہ جرم ہمیشہ ہمارے ذمہ رہے گا اور ہم یہاں بھی اپنے ضمیر اور اپنی قوم کے سامنے جواب دہ ہوں گے اور اپنے اللہ کے سامنے بھی جواب دہ ہوں گے. خدا کے لیے ان لابیز کے سامنے سرنڈر نہ کریں. کوئی آپ کو کھا نہیں جائے گا. ذرا آپ کی بات کو مانتا ہی نہیں ہے. سعودی عرب نے 2 سال کے لیے تیل مفت دیا 1998 میں. آپ کو وہ کوئی چیز مفت دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اگر وہ $3000 دیتے ہیں، آپ کو $3 بلین دیتے ہیں تو اس پہ سود لگا دیتے ہیں. آپ کی کوئی خارجہ پالیسی ہے؟ چائنا کو آپ کا کہا مانتا ہے. آپ کس بکاروں سے جا کے آپ بھیک مانگ رہے ہیں؟ تو اس کے ریپرکشنز کتنے خطرناک ہیں یہ ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے اور اس کے نتائج آپ دیکھیں گے جی سر کیا نکلتے ہیں. میں بس ختم کرنے والا ہوں. آپ کو پتہ میں تو ذرا بریف بات کرتا ہوں. ریاست مدینہ کی ہم ہر روز بات کرتے ہیں. اللہ معاف فرمائے، وہ ہمارے انٹینشنز کو بھی دیکھ رہا ہے، ہمارے اعمال کو بھی دیکھ رہا ہے. جو ہم کر رہے ہیں یہ ریاست مدینہ والا عمل تو نہیں ہے. کہیں یہ تو نہیں ہے کہ ہم نام تو مصطفیٰ کا لیتے ہیں لیکن کام بو لہب جیسے کرتے ہیں. وہ کیا کہا تھا کسی نے کہ کسے خبر ہے کہ لے کے چراغ مصطفی، کسے خبر ہے کہ لے کے چراغ مصطفی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بولہا بھی. اس لیے مہربانی کر کے یہ سارے اپنے اعمال پر غور کریں. صادق اور امین بننے کا شوق تو بڑا ہے لیکن صادق اور امین ریئل سینس میں بننا چاہیے. جو صادق اور امین بنانے والے ہیں کیا وہ بھی صادق اور امین ہیں؟ یہ جو صفت ہے، یہ جو کیریکٹر ہے، یہ نبی ایک دنیا کی سب سے بڑی ہستی کا کیریکٹر ہے. تو میں ہاؤس سے کہوں گا، جو رضا ربانی صاحب باقی جو اس کی امینڈمنٹ کے لیے ہمیں ہاؤس کو موو کرنا چاہیے. یہ سیکشن آف پروویژن جو ہے کانسٹیٹیوشن کی، دس از ناٹ کنکومیٹنٹ ود دا اسپرٹ آف ریئل ایتھکس آف لا. اس لیے میں یہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ خدا کے لیے ریاست مدینہ کا نام بند کر دیں لینا. ریاست مدینہ ایسے نہیں ہوتی. کل ہماری جو سینیٹر ہیں ٹی وی پہ میں سن رہا تھا کہ انہوں نے ایک ایسی بات کر دی کہ کیا ان لوگوں کی پیسوں سے ریاست مدینہ بنے گی جن کے آپ اعمال اور تاریخ کو جانتے ہیں؟ پلوشا خان نے کہا میں اس کو سیلوٹ کرتا ہوں. اتنی خاتون بہادر خاتون ہے کہ وہ چپ کر گئے سارے لوگ کہ کیا ان سے آپ پیسے لے کے ریاست مدینہ بنائیں گے؟ آپ کو پتہ کہ ان کا نام انہوں نے لیا ہے. اس لیے مہربانی کر کے اپنے اعمال کو ضرور درست کریں. ایک مثال کر کے میں بات بند کروں گا. ایک اور مثال؟ جی ہاں جی یہ ذرا تھوڑی سی باتیں مختلف ہیں. جی آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا کرافٹ کیا ہے، ہماری قابلیت کیا ہے، ہماری کمپیٹنس کیا ہے. LNG ہم نے $4 پر یونٹ خریدنی تھی اس سال کے شروع میں. سب لوگوں نے شور مچایا، اخباروں نے ایڈیٹوریل لکھے لیکن نہیں کیا. اب اکتوبر نومبر میں آ کے $30.5 پہ وہ خریدی ہے. کیا کسی مافیا کی خدمت ہو رہی ہے؟ کسی ساتھیوں کی خدمت ہو رہی ہے؟ یا انکمپیٹنس کی انتہا ہے کہ آپ نے بلینز آف ڈالرز غریب قوم کے اوپر ڈال دیے ہیں؟ ابھی پیٹرولیم کی بات کر رہے تھے علی محمد صاحب. آپ اندازہ کر لیں کہ یہ اوگرا والے ہماری میٹنگز میں بھی آتے ہیں. چیئرمین اوگرا سے میں نے پوچھا کہ چیئرمین صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے یکدم $9 پر لیٹر انکریز کر دیا، یہ کس حساب سے کیا ہے؟ یہ تو اس کے تو آپ نے $9 پے ہی نہیں کیے. یہ تو آپ اس سٹاک میں سے بیچ رہے ہیں، یہ سٹاک آپ کے پاس پڑا ہوا ہے. تو آپ کیسے $9 لے سکتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ قوم کے ساتھ آپ کیا زیادتی کر رہے ہیں اور اس کا کتنا بڑا میسو نیگیٹو جو ایفیکٹ ہوگا. آپ دیکھیں کیا ہوگا اس کا. اور اکنامک سیکٹر ہے اس کا کیا حال ہو گیا. اب آپ آگے اور قیامت کہ ابھی LNG کا تو ایشو چل رہا تھا، فرنس آئل منگوا لیا. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ فرنس آئل جو ہے
یہ 3 سے 4 گنا زیادہ خرچہ ہوتا ہے بجلی بنانے میں LNG کی نسبت. جب یہ کرافٹ ہی نہیں ہے, جب یہ قابلیت ہی نہیں ہے, تو ذرا اپنے آپ پہ غور کریں, کوشش کریں کہ قوم کا جو ہے اس کو نجات دے دیں اور چھٹکارا لیں, اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں. یہ جو ہے کام چلنے والا نہیں ہے. اور جس طرح علامہ کی ایک بات کر کے میں بات ختم کروں گا کہ جو ہمارا عمل ہے سرویچوٹ کا اینڈ سلیوڈ بیہیویئر کا, جو سلیب وہ بڑکے بڑی مارتے ہوتے ہیں جو کمزور لوگ ہوتے ہیں. تو علامہ نے کہا تھا کہ جس طرح ہم نے, جیسے میں نے پہلے کیا, قومیں فروختیں وچ ارضاں فروختیں کتنی سستی. تو علامہ نے کہا تھا بھروسہ کر نہیں سکتے, بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر, بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے پینا. صرف دلیر لوگ دیکھ سکتے ہیں فیوچر میں, جیسے میں نے ایک دلیر کی بات کی ہے 1998 کی, وہ دیکھ سکتے ہیں. تھینک یو سر. بڑھ کے مارنے والے نہیں دیکھ سکتے. تھینک یو سر. یہ حقیقت سب کے سامنے ہے, اس کو پڑھنا بھی چاہیے اور دیکھنا بھی چاہیے. Thank بہت you, بہت sir. شکریہ.